السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم میں وہ دعائیں اور مناجات بھی موجود ہیں، ادعیات، جو رب جلیل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے ادعیات و مناجات بھی ہیں، بعض ابرار و صالحین کے مناجات بھی ہیں۔ اب دعا کی قبولیت کے حوالے سے بہت سی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں تنوع ہے، کثرت ہے، جس طرح اخبار و احاد میں یہ شرائط مبارکہ وارد ہوئی ہیں، لیکن تین چیزیں بہت زیادہ قابل التفات اور قابل اخذ ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کسب حلال، کہ اگر آدمی نفقہ حلال کا متحمل ہو، جس طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، تو اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ دوسرا، وہ حب للہ کے راستے پر ہو۔ حب للہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے اور سب اہل اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت، حب للہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ کے محبوب سے محبت، تمام رسولوں اور انبیاء سے محبت، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، خلف صالحین، جتنی بھی اہل اللہ ہیں سب سے محبت۔ تیسری شرط یہ ہے کسب حلال، حب للہ۔ تیسری کہ وہ اتباع فی اللہ، اس عمل پر وہ پیراستہ ہو۔ اتباع للہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حبیب کی اتباع جو اصل ہے، اللہ کے حبیب کی اتباع اصل ہے، باقی تمام اتباعات اس اصل کی فرع ہے۔ اتباع للہ پر کاربند ہو۔ اگر یہ تین اصول کار فرما ہیں اور یہ تین باتیں حاضر ہیں، پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ادعیات و مناجات قبول ہوں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ مناجات ہمارے پدر بزرگوار کے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے ملقہ فرمائے ہیں۔ یہ مناجات ہمارے لیے خود تو معصوم ہیں۔ جزاکم اللہ۔